ٹینا خاندان کے ممبران اور جو دوسرے خصوصی انوائٹیز ہیں آج کی اس بیاد عبدالحی دبیر شہنا مرحوم میرے نانا جان جن کا میں بڑا نواسا، ان کی بڑی آپا کا بڑا بیٹا، آپ تمام سے مخاطب لاسٹ نائٹ یعنی کل رات مجھے یہ کہا گیا کہ میں اس پروگرام کے کو ماڈریٹ کر لوں. اٹس کوائٹ شاک، کیونکہ ایسے موقع پہلے کبھی آئے نہیں اور نہ ہم نے کبھی ایسی پروگراموں میں شرکت کی، مگر بات تھی نانا جان کی تو ہم نے سوچا why not؟ تو چلیے سب سے پہلے ہم آج کے اس منعقدہ اجلاس کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے توصیف بھائی کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سے آج کا یہ پروگرام شروع کریں. توصیف بھائی، if you are hearing to me. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون ميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يؤصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يؤصل ويفسدون في الأرض أولئك هم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. صدق اللہ العظیم. یہ تھی سورہ رات کی آیت نمبر 19 سے 26 تک، 19 سے 26 تک. میں ابھی آپ کے سامنے اردو میں اس کا ترجمہ پیش کروں گا. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویوں، ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالے، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں
ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیرن. یہ تھے توصیف محمود صاحب جنہوں نے قرآن کریم کی سورت الرعد کی آیت 19 سے 26 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ تک پہنچایا. ان آیتوں کا جو سلیکشن تھا بڑا خوب تھا. ان کے معنی مفہوم پہ اگر آپ جائیں تو یہ بالکل نانا جان پہ فٹ ہوتے ہیں. حقوق العباد کا جو چیپٹر یہاں پہ چلا، رشتے ناتے کس طرح باندھ کے رکھنے چاہیے، کیسے انہیں ہینڈل کرنا چاہیے، یقیناً دی بیسٹ سلیکشن. جزاکم اللہ. اب چلیے چلتے ہیں کاشف بھائی سے. کاشف بھائی فی الوقت یونائیٹڈ اسٹیٹس میں ہیں اور وہ وہاں سے ہماری مرحومہ خالہ محترمہ ان کے کچھ لکھے ہوئے نانا کے بارے میں وہ باتیں تو صرف وہ جانتی تھی. آئیے سنتے ہیں کاشف بھائی سے. کاشف بھائی ویلکم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. ہماری سب کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ہمارا ایک جگہ جمع ہونا مشکل ہو گیا ہے. حالانکہ آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں قریب ہونا اتنا ہی آسان ہے. تو انشاءاللہ امید ہے آج کا یہ پروگرام پہلا قدم ہوگا جس میں ہم ملتے رہیں گے اور دوریاں دور کریں گے. میں یہ تحریر پڑھنے سے پہلے چند منٹ اس تحریر کی مصنفہ نجمہ عبدالحی شہنا کی یاد دہانی کروں گا. میری خالہ نجمہ شہنا سے زیادہ مرتبہ ملاقات نہیں ہوئی، مگر میں جب بھی ملا ان کو خاموش طبیعت پایا، پرہیزگار، صدقات اور خیرات کرنے والا اور تقوی والا. ممی بچپن میں کہتی تھی جب نجمہ خالہ بامبے میں تھی وہاں برقعے کا رواج نہیں تھا، مگر وہ اکیلے ہی برقع پہنتی تھی، اور محلے میں جب وہ چہل قدمی کو نکلتی تو لڑکے بھوت بھوت کہہ کر پکارتے. پھر بھی انہوں نے برقع نہ چھوڑا. ایک اچھی عادت جب معاشرے میں عام ہوتی ہو تو اس کی پیروی کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، مگر آپ کی اصل آزمائش تب ہے جب آپ ایک ایسے معاشرے میں ہو جہاں وہ اچھی عادت کا چلن بالکل نہ ہوتا ہو اور آپ یہ عادت نہ چھوڑتے کیونکہ آپ کے نزدیک اسلام کی محبت زیادہ ہے بنسبت لوگوں سے مطابقت سے. اس چیز میں نجمہ خالہ کامیاب رہی، اور ان کی کامیابی کی اور ایک نشانی ان کے دیندار اور نیک کردار بچے ہیں جو انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ رہیں گے. اللہ نجمہ خالہ کی مغفرت کرے، ان کے دعاؤں کو قبول کرے، ان کو اپنے ابا امی شوہر اور بھائی بہن کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے نامہ اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں عطا کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، قبر کے عذاب سے بچائے، ان کو حوض کوثر کا پانی عطا کرے. آمین آمین. یہ پروگرام کا مقصد نانا عبدالحی دبیر شہنا کی لائف سے انسپریشن حاصل کرنا ہے. آج جو تحریر میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کا قصہ کچھ اس طرح ہے. ہم سب ہمارے نانا عبدالحی شہنا دبیر سے بہت متاثر ہے، اس میں کسی کے دو رائے نہیں. وہ اپنے کردار میں ہمیشہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار کی یاد دلاتے ہیں. میں بچپن سے ہی نانا کی زندگی کے معلومات کرنے کی حد درجے کی جستجو رکھتا تھا اور ابھی بھی رکھتا ہوں. اس جستجو کے ہوتے ہو میں نے کچھ سال پہلے میرے سب ماموں اور خالاؤں سے گزارش کی کہ وہ نانا کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھے. میں چاہتا تھا کہ ان کے سب سٹوریز میموریز ایک جگہ جمع ہو، ایک کتابچے کی شکل میں. ماشاءاللہ سے تقریباً سب سے کچھ نہ کچھ مواد ملا، بعض سے آڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں اور بعض سے تحریر کی شکل میں. اس میں سب سے زیادہ مواد مجھے نجمہ خالہ سے ملا. یہ بالکل حیران کن نہیں تھا کیونکہ نجمہ خالہ کو پڑھنا اور لکھنا بہت پسند تھا. انہوں نے کچھ سال پہلے میری گزارش پر یہ تحریر لکھ کر بھیجی جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. مگر پڑھنے سے پہلے
میں یہاں پر نوجوانوں سے مخاطب ہو کر یہ آگاہ کرانا چاہوں گا کہ آپ کے بڑے آپ کی زندگی میں چراغ بن کر آئے ہیں، اور یہ چراغ ایک دن بجھ جائیں گے۔ اس چراغ کی روشنی سے اگر آپ استفادہ نہ کریں تو بڑی غیر فائدہ مند زندگی ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم عام طور پر ہمارے گزر جانے والے بڑوں کی تعریف کرتے ہیں اور بڑی فخر سے دوسروں کے سامنے ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ ایسا کہنا غلط نہیں ہے، مگر کیا ہم ان کی اچھائیاں اپنے اندر اپناتے ہیں؟ کیا ہم ان سا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم اپنے فخر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو مسلم، ابو داؤد، نسائی سے روایت ہے میں کہا، جس کو عمل نے پیچھے رکھا اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ Whoever is slowed down by his actions will not be pushed ahead by his lineage۔ تو اگر آج آپ اور میں اس تحریر کے سننے سے کوئی ایک چیز لے جائیں گے تو وہ ہونا چاہیے کہ آپ اور میں اس کا سبق لے جائیں، نانا جان کا امپیکیبل کیریکٹر لے جائیں۔ آخر میں کہتا چلوں گا کہ کہنا چاہوں گا کہ اس تحریر کی پریپریشن میں میری اہلیہ عائشہ اور آسیہ شہنہ نے بہت مدد کی، تو میں ان کا شکر ادا کرنا چاہوں گا۔ آئیے اس تحریر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تحریر نجمہ شہنہ نے ایز اے فرسٹ پرسن لکھی ہے، یعنی اگر وہ ابا جان کہتی ہے تو یہ ان کے ابا ہے عبدالحی، اور دادا جان کہتی ہیں تو یہ ان کے دادا جان ہیں۔ تو میں یہ تحریر شروع کرتا ہوں نجمہ خالہ کی زبانی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن ابا کا انتقال ہوا، صبح 7 بجے روز کی طرح واشی میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو تیز خوشبو آئی۔ آمنہ نے کہا، بازو پھول کے جھاڑ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا، یہ پھول کے جھاڑ تو روز ہی رہتے ہیں اور خوشبو نہیں آتی۔ پھر دوپہر 2 بجے ٹیلی گرام ملا جس میں لکھا تھا، ابا جان ایکسپائرڈ۔ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے میں 3 دن بعد یادگیر پہنچی۔ جب پہنچی تو 2-4 منٹ کے بعد جب ہال میں بیٹھ گئی تو ہوا کا ایک خوشبودار جھونکا آیا۔ منجلے بھائی نجم الہدا نے کہا، دیکھو نجمہ کے آنے پر خوشبو پھر سے آئی۔ پھر سال سوا سال تک 4 دن، 8 دن، 15 دن میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میرے ابا جان مولوی عبدالحی صاحب دبیر، آپ کے والد جلال الدین، جن کے گھر اور مسجد کی دیوار ایک ہی تھی، وہ مسجد میں امامت کرتے اور اذان بھی دیتے۔ گاؤں کے لوگ آپ کو استاد کے نام سے بلاتے، اور والدہ گھر میں باہر کے بچوں کو قرآن سکھاتی۔ اس طرح وہ استادیمہ کہلاتی۔ جب میں چھوٹی تھی تو کئی عورتیں کہتی، آپ کے دادی نے ہی ہمیں عربی سکھایا ہے۔ اس زمانے میں اسکول میں عربی، فارسی اور اردو سکھائی جاتی تھی۔ 10ویں کے بعد ابا جان نے دبیر کے امتحان کی تیاری کی، اور 2 صاحب بھی آپ کے ساتھ امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں سے ایک میری امی جان کے پھوپا مولوی یاسین صاحب تھے۔ آپ سب امتحان کے لیے لکھنؤ گئے تھے اور دبیر کے امتحان میں کامیاب رہے۔ دوسرے بھی دبیر کے امتحان میں کامیاب رہے، لیکن صرف آپ ہی دبیر صاحب کہلائے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک اور صاحب یادگیر آیا کرتے تھے جن کا نام بھی عبدالحی تھا، تو نام کی شناخت کے لیے وہ دبیر صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔ جب آپ لکھنؤ میں تھے، وہاں ہمارے دادا جان کا خط پہنچا کہ ہم نے
آپ کے لیے رشتہ طے کر لیا ہے۔ پہلی شادی کا قصہ یوں ہوا کہ دادا جان اپنے ساتھیوں کے ساتھ رشتے کی بات کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ محلے میں ایک دولت مند گھرانہ تھا۔ گھر کی مالکہ اس وقت دروازے کے پردے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ پوچھا کہ یہ وکیل لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم عبدالحی کے لیے رشتے کی بات کرنے نکلے ہیں۔ گھر کی ملکہ جو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہی تھی نے صرف اتنا کہا کہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ پلٹے۔ ہمارے دادا جان پریشان ہو گئے، اتنے امیر گھرانے کی لڑکی ہمارے گھر کیسے چلے گی؟ پھر ان کے ساتھیوں نے سمجھایا کہ جب وہ خود ہی تیار ہے تو ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت؟ ان کی بیٹی بھی اتنی سمجھدار تھی کہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ شادی کے 12 سال بعد ان کے بڑے صاحبزادے نجم الثاقب پیدا ہوئے۔ 3 بیٹوں کے بعد جب وہ ضلع رائچور میں تھے تو وہ ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ رائچور میں ابا جان ہائی اسکول کے ٹیچر کی حیثیت سے اردو کی کلاس لیتے تھے۔ بچے اب اپنی نانی اور مامی کے پاس رہنے لگے۔ اب ابا جان کو فکر ہوئی کہ بچوں کی دیکھ بھال کیسے ہوگی۔ دوسری شادی کی فکر ہوئی تو وہی لکھنؤ کے ساتھی مولوی یاسین صاحب جو امی جان کے پھوپھا تھے نے یہ رشتہ لگایا۔ کہا کہ ہمارے سالے کی لڑکی ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ یاسین صاحب نے فوری ہمارے نانا جان کو خط لکھا اور لکھ کر بلایا کہ یہ خط نہیں تار سمجھ کر آنا۔ کہا اگر تم نے یہ رشتہ منظور نہیں کیا تو سمجھو کہ میں سخت ناراض رہوں گا۔ یاسین صاحب نے ہمارے نانا کو ابا جان کے عادات اور اخلاق سے اچھی طرح آگاہ کیا، اور ہمارے نانا اس رشتے کے لیے تیار ہو کر سیدھا تما پور جانے کے بجائے جا کر جہیز کا سامان خریدنے جانے کے بجائے بمبئی جا کر جہیز کا سامان خرید کر گھر لوٹے۔ تما پور آنے پر گھر میں عورتیں بہت پریشان ہوئی اور رونے لگی، کہنے لگی دوسری شادی اور 3 بچے، کیونکہ ہمارے امی کی عمر بہت کم تھی۔ ہمارے نانا بعد میں شادی سے اتنا خوش تھے کہ شادی کے بعد کبھی یادگیر آتے تو پہلے مسجد میں شکرانہ نماز پڑھتے اور پھر گھر آتے۔ ابا جان کے کام اصول سے ہوتے اور آپ وقت کے پابند تھے۔ صبح فجر کی نماز میں ہم کو بھی اٹھاتے اور کبھی پانی کا چھیٹا دیتے۔ اپنی صحت کا خیال رکھتے، کھانا جو بھی ملے کھا لیتے۔ دکان صبح 6 بجے کھلتی اور رات میں 9 بجے بند ہوتی۔ 6 بجے سے پہلے انہیں ناشتہ مل جاتا تھا، حالانکہ ہلکا سا ناشتہ کرتے۔ اگر ناشتہ ملنے میں کبھی دیر ہو جائے تو بغیر ناشتے کے ہی گھر سے نکل جاتے اور کبھی شکایت نہیں کرتے۔ امی جان خود ہی پریشان ہو جاتی۔ بچپن میں ہماری زیادہ بات چیت نہ ہوئی۔ ابا جان شام کو گھر آتے تو ہم کو سویا ہوا پاتے۔ ہال میں بچوں پر ایک نظر ڈال کر وضو کرتے، پھر کھانا کھا کر اوپر اپنے کمرے میں جاتے۔ عشاء پڑھ کر دعوت پیپر یا قرآن کی تفسیر پڑھتے۔ رات 11 ساڑھے 11 کو آرام فرماتے۔ البتہ اتوار کے دن ہم ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ساتھ میں کھاتے۔ آپ اپنی ساس صاحبہ کا ذکر کرنا ہو تو خوش دامن کہتے۔ آپ کی ساس آپ کو دورے کے ڈاکٹر کہتی، کیونکہ ابا جان اکثر سفر میں رہتے تھے۔ سال میں 1 یا 2 بار مدراس جاتے اور 2 بار بمبئی، مہینے میں 2 بار حیدرآباد اور گلبرگہ کا دورہ کرتے۔ سفر میں کھانا سوچ سمجھ کر کھاتے۔ ٹرین میں اگر بھوک لگے تو کیلا یا اڈلی کھا لیتے۔ بمبئی کی ہوٹل میں ناشتے میں دال فرائی یا انڈا لیتے اور گھر کے ناشتے میں زیادہ تر انڈا۔
دہی یا شہد؟ دہی ان کی پسند کی چیز تھی، کہتے تھے دہی میں شکر ڈال کر ہرگز نہ کھانا۔ بمبئی آتے تو پہلے ہی مجھے خط بھیج کر اطلاع کرتے اور سیدھے ہمارے گھر آتے، پھر کام ختم ہونے کے بعد واپسی میں مل کر جاتے، لیکن ہمارے پاس کبھی نہیں رہتے تھے۔ بمبئی کی کسی ہوٹل میں ٹھہرتے تاکہ کام میں آسانی ہو۔ گلبرگہ میں ایک مسجد میں ہی رات گزارتے۔ ایک بار گلبرگہ کی مسجد میں ایک جن سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ابا جان نے دل میں سوچا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا ٹھہریے میں ابھی بتاتا ہوں۔ 6 فیٹ کا نوجوان سفید کپڑے اور آپ کی ٹوپی اٹھا کر اوپر کے حصے میں رکھ دی۔ دیکھا تو پھر غائب۔ میں جب گلبرگہ میں تھی تو ابا جان نے صبح صبح آ کر یہ قصہ سنایا۔ حیدرآباد میں کبھی کبھی کاشف آپ کے دادا جان سے ملنے دکان پر جاتے۔ میں نے آپ کے دادا جان سے سنا کہ میں انہیں زندہ ولی سمجھتا تھا اور میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت تھی۔ آپ کے پاس بہت لوگ ادھار رقم مانگنے آتے، آپ جس کو بھی دیتے واپس ملنے کی امید سے نہیں دیتے، جو دیا تو لے لیتے۔ ابا جان کے گزر جانے کے بعد بڑے بھائی نجم الثاقب جب کام پر لگ گئے تو لوگ ان کے پاس بھی آتے اور کہتے آپ کے ابا نے ہماری فلاں وقت مدد کی تھی، آپ بھی ہماری مدد کیجیے۔ بھائی جان نے کہا مجھے پتا نہیں تھا میرے ابا اتنے سخی ہیں۔ ایک بار امی جان نے بتایا تھا جب ایکشن میں دکان لٹ گئی تو ایک ہندو کی امانت بھی لٹ گئی، شاید 9 تولہ سونا تھا۔ جب وہ واپس لینے آیا تو اس کی امانت پوری کی پوری ادا کر دی گئی۔ اپنی یادگیر والی ساس جنہیں ہم نانی ماں کہتے، ان کے گھر کا کرایہ جمع کر کے آپ پاکستان ان کی بہو کو کسی جانے والے کے ذریعے بھیج دیتے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بیوہ عورت 1.5 سال کا خرچ جمع کر کے دینے آئی تھی۔ آپ اوپر بالکنی میں ٹھہرے بات کر رہے تھے، بولے نہیں نہیں جاؤ واپس لے جاؤ۔ وہ غریب عورت خوشی سے رونے لگی، بہت دعائیں دی۔ اور ایک بیوہ کے ساتھ اس کے بھائی بند انصاف نہیں کر رہے تھے۔ ابا جان کو بھی ایک گھر ان لوگوں نے بیچا تھا جس میں بھائی نجم الغنی رہتے تھے۔ مجھ سے اس عورت نے تن سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ وہ گھر تمہارے ابا نے خریدا ہے، تمہارے ابا کو یادگیر کا پہاڑ بھی خرید دو بولو۔ یہ بات جا کر میں نے گھر میں بتائی، پھر ابا جان نے اس بیوہ کا پورا حق اس کو دلوایا۔ پھر اس کی بیٹی کی شادی کے وقت آ کر وہ رونے لگی، مولوی صاحب میری بچی کو میں گوشت کے لوتھڑے کی طرح دے رہی ہوں۔ ابا جان نے کہا صرف چائے پلا کر شادی کرو تو میں پھر آپ کی کوشش مدد کروں گا۔ پھر اس نے کہا آپ جیسا کہے میں ویسا کروں گی۔ وہ بہت دعائیں دیتی تھی۔ بڑی آپا سوریا بیگم کی شادی بھی چائے پر ہوئی، جو حیدرآباد کاشف کے دادا کے پاس سے آئی تھی، اور کھانے کی رقم غریبوں میں دینے کا اعلان بھی شادی میں ہوا۔ اس کے بعد یادگیر میں غریب لوگ بھی اسی طرح اپنے بیٹیوں کی شادی کرنے لگے۔ میں جب 7ویں کلاس میں تھی میری سہیلیوں نے مجھ سے پوچھا تم کس مسلک سے تعلق رکھتی ہو؟ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا تو میں نے کہا کل بتاؤں گی۔ پھر ابا جان سے پوچھا تو آپ نے بتایا لوگ ہم کو اہل حدیث کہتے ہیں، مگر ایسا کہنا غلط ہے، ہمارا مذہب صرف اسلام ہے۔ حالانکہ وہ غریبوں کی مدد کرتے، مگر آپ کا اصول تھا کہ کسی کو بزنس میں مال ادھار نہیں دیتے۔ دکان کی جو بکری ہوتی رات کو پرس میں ڈال کر گھر لے آتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ محلے کے 3 لڑکوں نے پاکٹ مارنے کا پلان بنایا۔ ایک لڑکے نے چھین کر سیدھا گلی میں بھاگا، اس کو پکڑنے کے لیے آپ بھی اس کے پیچھے بھاگے، مگر پکڑ نہ سکے۔
اس وقت تو آپ پریشان ہوئے کیونکہ اس میں پاکستان والوں کی بھی امانت تھی۔ پھر ایک دن وہ لڑکے پکڑے گئے، تھوڑا کچھ واپس دیا، لیکن لوگوں نے جا کر پولیس کو اطلاع دی۔ آپ جیل میں جا کر ان کی حالت بھی دیکھ آئے اور بہت دکھی ہوئے۔ گھر میں ایک بیوہ بہن تھی اور ایک بھائی کی بچی سعیدہ۔ بچپن میں ہی ماں گزر گئی تھی۔ خاندان کے لوگوں کی ابا جان کو بہت فکر تھی۔ زندگی کے آخری 4 دن حیدرآباد کے ہاسپٹل میں گزرے۔ ان کو کبھی دوا کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں پر آپ نے کہا تھا، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے گا۔ جب آپ کو بچنے کی امید نہ رہی تو امی سے بہت کہنے لگے کہ مجھے گھر لے چلو، میں بے وطن کی موت سے وطن کی موت اچھی۔ اور امی جان سے ہاسپٹل میں ابا جان کہتے تھے، یہ میٹھے، یہ گوشت کی اتنی ساری چیزیں کیسے کھاؤں گا میں بیمار ہوں۔ امی جان نے تعجب سے سوال کیا تو ابا جان نے جواب دیا، یہ سفید کپڑے میں آدمی بہت سارا میٹھا اور گوشت لایا ہے۔ یہ کہنے کے کچھ دیر بعد وہ چل بسے۔ عمر 86 سال یعنی 86 سال لگتی ہی نہیں تھی۔ جوانوں کی طرح چلتے، کان بھی اچھے، نظر بھی اچھی، دانت بھی اچھے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ابا جان کو حیدرآباد سے یادگیر لایا گیا۔ باہر والوں کو یہ محسوس ہوتا کہ گھر سے خوشبو آ رہی ہے، اور گھر والوں کو یہ محسوس ہوتا کہ مسجد کے دیوار سے اور ہوا کے جھونکے کے ساتھ خوشبو آ رہی ہے، نئی قسم کی خوشبو۔ 3 دن بعد امی جان نے بال کھولے تو ان کے بالوں سے خوشبو، ابا جان کے کمرے میں خوشبو، ان کی قرآن اور جانماز میں سے خوشبو۔ میری چچی جان جو میری ساس بھی تھی، ابا جان سے متاثر تھی۔ اپنے مائکے اور پڑوس میں ابا جان کی بہت تعریف کیا کرتی تھی۔ جب ابا جان کا انتقال ہوا تو چاچی جان کی بھابھی، جو پتلی بھابھی کی امی تھی، نے سنا تو کانپنے لگی۔ جب ہمارے گھر ابا جان کو دیکھنے آئی اور ہال میں ٹھہر کر ابا جان کو غور سے دیکھا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور وہیں پر انتقال فرما گئی۔ جس دن ابا جان کا انتقال ہوا، صبح 7 بجے روز کی طرح واشی میں گھر کا دروازہ کھولا تو تیز خوشبو آئی۔ آمینہ نے کہا، یہ بازو پھول کے جھاڑ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا، یہ پھول کے جھاڑ تو روز ہی رہتے ہیں اور خوشبو نہیں آتی۔ پھر دوپہر 2 بجے ٹیلی گرام ملا جس میں لکھا تھا، ابا جان ایکسپائرڈ۔ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے میں 3 دن بعد یادگیر پہنچی۔ جب گھر پہنچی تو 2-4 منٹ کے بعد جب ہال میں بیٹھ گئی تو ہوا کا ایک خوشبودار جھونکا آیا۔ منجلے بھائی نجم الہدا نے کہا، دیکھو نجمہ کے آنے پر خاص یہ خوشبو پھر سے آئی۔ پھر سال سوا سال تک 4 دن 8 دن 15 دن میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انتقال کی خبر جب رائچور کے یتیم خانے میں ملی تو وہاں بھی نماز جنازہ عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ان سے ملائے، آمین۔ نجمہ شہنا۔ مجھے حال ہی میں ایک اور تحریر ملی جو ہمارے بڑے ماموں نجم الثاقب شہنا، جو خود ایک بہت بڑی ادبی پرسنالٹی تھے اور خود کے ملٹیپل لیکچرز ڈیزرو کرتے ہیں، نے لکھی۔ یہ آرٹیکل 8 جنوری 1978 یعنی نانا جان کے انتقال جو 15 دسمبر 1977 کو ہوا، اس کے 20 دن بعد نیوز پیپر معمر قوم میں پبلش ہوا تھا۔ ٹائٹل تھا، یادگیر کی قدیم اور مشہور شخصیت مولوی عبدالحی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عمر گو 85 یعنی 85 سے تجاوز کر گئی تھی، لیکن کیا بے اعتبار صحت، عقل و ہوش،
مولوی عبدالحی صاحب دبیر 50 سال سے زیادہ کسی صورت میں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ریڑھ کی ہڈی میں کسی خرابی کا اشتباہ حیدرآباد کے ڈاکٹر کو تھا۔ تنیچر 10 دسمبر کو بایوپسی کیا گیا۔ پیر کی شام سے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہوئی تھی۔ 15 دسمبر کی صبح 3:50 تک انہوں نے بات کی۔ ٹھیک 4 بجے میں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ روح اقدس قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ 3:30 بجے ابا جان نے وضو کے لیے پانی مانگا تھا۔ حیف ہم پر کہ ہم انہیں وضو نہ کرا سکے۔ ہم اندازہ ہی نہیں کر پائے کہ وہ اس رات کی سحر نہ کر پائیں گے۔ 2-3 دن سے کہہ رہے تھے کہ میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آپ لوگ پڑھیے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میں نے کہا ابا جان آپ کی اس گفتگو سے رحمت خداوندی سے مایوسی کا اظہار ہوتا ہے اور یہ سب مناسب نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن مرنا تو سب کو ہے اور موت اٹل ہے اور موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر عربی کا شعر پڑھا اور اس کو بار بار پڑھا کیے اور اس کا مطلب بتایا کہ جب خزاں آتی ہے تو ڈاکٹر بھی بے وقوف بن جاتے ہیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد والد مرحوم کو ہمیشہ خیال رہا۔ اپنا ہر کام خود کرتے، نوجوانی ہی سے بوریا نشینی اختیاری کر لی تھی۔ امانت داری اور دیانت داری کو تو انہوں نے پوری عمر نبھایا اور عقل ملال کو انہوں نے جذب حیات بنا لیا تھا۔ اردو اہل زبان کی طرح بولتے ہیں، فارسی اہل فارس کی طرح پڑھتے اور عربی پر عبور کامل رکھتے تھے۔ قرآن کریم کی کوئی آیات سامنے رکھی جائے تو شان نزول کے ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اسی وقت بیان کرتے تھے۔ تلاوت اس خوش الہانی کے ساتھ کرتے کہ وہ پڑھے اور سنا کرے کوئی۔ بیٹا ہی نہیں اپنا دوست بھی مجھے ہمیشہ سمجھا۔ میں نے باپ ہی نہیں ان کو اپنا دوست اور استاد بھی سمجھا۔ علم کی ہر دشوار گزار منزل کو اتنی آسانی اور اس خوش اسلوبی سے سہل بنا دیتے کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ دل کبھی کسی کا نہ توڑا، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ تہذیب اور ترتیب اور رکھ رکھاؤ ان کا گویا اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ کفایت شعری کے ساتھ ساتھ پس پردہ ان کی دریا دلی بھی دیکھنے کی چیز تھی۔ دینداری کے ساتھ ساتھ دنیا داری کی اصل مثال اب دیکھنے کو کہاں ملے گی۔ ایک خلاصہ میری زندگی میں پیدا ہو گیا ہے۔ باپ کی شفقت کے ساتھ ساتھ ماں کا پیار اب مجھے کہاں ملے گا۔ دوستی کا سوتا سوکھ چکا ہے اور علم کے ابلاغ کا سرچشمہ خشک ہو چکا ہے۔ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جیسے۔ آخر میں ان دونوں تحریروں کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا جو علامہ اقبال نے لکھا تھا۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہوں۔ السلام علیکم، شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیرن برادر کاشف، thank you very much for an excellent presentation۔ یقیناً نانا جان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ نجمہ خالہ کے اپنے تاثرات تھے اور بڑے ماموں نجم الثاقب شہنا صاحب کے تاثرات تھے جسے آپ نے پیش کیا۔ جب نانا جان کی وفات ہوئی اس وقت میں 16 سال 2 ماہ 13 دن کا تھا۔
अच्छी यादें जहन में पेवस्त हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसके तरीके को, उसलूब को, अंदाज को, उनके मिजाज को, उनके अदब को, उनकी बातचीत को हर शख्स इख्तियार कर सकता है। नाना जान से लोग घर में बतौर खास डरते नहीं थे, अपनी इज्जत करते थे, एहतराम करते थे। नाना जान जब आते घर में, अब्बा जान आए, सब खामोश। अब्बा जान के बारे में नजमा खाला ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि उन लोगों का ख्याल करते, की मदद करते, अफू दरगुजर से काम लेते, और यकीनन इंसान को होना भी ऐसे ही चाहिए, बतौर खास एक मुसलमान को। और वो भी आज के इस दौर में ही वॉज लिविंग एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। काशिफ साहब ने ये मौका इनाद किया हम तमाम को कि उस दौर में हम चले गए जो आज से अराउंड 46 ईयर्स बैक ही लेफ्ट अस, बट उनकी यादें आज भी जिंदा हैं। उनके बच्चों में कदर खास वो सारे आदाब अतवार मौजूद हैं। अम्मी जान से बहुत सुना करते थे हम नाना जान के बारे में। उनके जाने के बाद भी नाना जान बहुत बड़ी आपा को बहुत चाहते थे। लेट्स गो टू जोहरा खाला। उनके यहाँ भी उनकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी नाना की वफात के वक्त में भी, शी इज अराउंड 18 to 20। आइए जोहरा खाला से सुनते हैं उनके अपने यादों के पर्दों के पीछे नाना की शख्सियत। जोहरा खाला। जूम मीटिंग में हाजिर मेरे तमाम फैमिली मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा गला साफ नहीं है, मेरे गले में तकलीफ है, अल्लाह दूर करे, मगर मैं चंद बातें अब्बा जान की सुनाती हूँ इंशाल्लाह। काशिफ ने तो हमारे अब्बा जान के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें बेहतरीन वालिदैन और बेहतरीन भाई बहन अता किए। अल्लाह मेरे वालिदैन को और सब मोमिन मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन। मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ कहूंगी कि हमारे अब्बा कभी कभी शाइस्ता मजाक भी कर लिया करते थे। मसलन हमारी अम्मी ने एक मर्तबा कहा था कि हमारे अब्बा से कि मेरी खबर पर दरख्त लगा देना, दरख्त अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो अब्बा ने जवाब दिया था, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, कब्रिस्तान में जहां दरख्त होगा उसी के नीचे खबर बना दूंगा। इसी तरह एक और बात के हमारी अम्मी को बिच्छू कभी कभी काटते थे, तो अब्बा ने अजराहे मजाक कहा था कि शायद तुम बहुत गुनाह करती हो, इसलिए बार बार बिच्छू काटते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बिच्छू काटने से 70 गुनाह माफ होते हैं। मिजाह के तौर पर कहते थे, वरना हमारे अब्बा अच्छी तरह जानते थे कि हमारी अम्मी खौफ खुदा रखने वाली एक बेहतरीन मोहसिना औरत है। काशिफ और शाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आशुका अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने हमारे अब्बा की याद को ताज़ा किया। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत करे, आमीन सुम आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। ये थी जोहरा अब्दुल हई दबीर। शुक्रिया खाला जान। अब हम दावत देते हैं अजीज अहमद शाना साहब को, जो अब्दुल हई दबीर साहब के छोटे फर्जंद हैं। अजीज मामू, यू वेलकम टू द माइक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आप तमाम तफसील से तकरीबन बातें सुन ली हैं। अब मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुख्तसर कुछ बोलूंगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा जान के ताल्लुक से कुछ उनके आदत अतवार अखलाक के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट यहाँ पढ़ देता हूँ इंशाअल्लाह। अब्बा जान तमाम बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत व शफकत से पेश आते, हर एक को आपसे मुखातिब करते। जो हमारे मुकाम पे चलते हर एक तरह की जबान कभी अपनी जबान पे न लाते। पेशे से टीचर थे, सरकारी मुलाजिम, फिर VRS लेकर दियानतदार ताजिर बने। उर्दू, अरबी और फारसी के माहिर थे। खिनात पसंद थे, फजूल खर्च और फजूल गोई से परहेज करते थे। किसी की गीबत नहीं की, हुकूक इबाद का खास ख्याल रखते। हर मुसीबत पर सबर से काम लेते। खाना सादा खाते, कम खाते, खाने में कभी नुस्ख ना निकाला। अम्मी जान से हमेशा हुस्न सुलूक से पेश आते, और अम्मी जान अब्बा जान से खास लगाव था। कभी उनसे आपस में तकरार होते हमने देखा नहीं। शिर्क और बिद्दत और मसलकी झगड़ों से दूर थे। मौलाना मौदूदी से काफी उनसियत थी। जमात इस्लामी को पसंद करते, तफहीमुल कुरान का पाबंदी से मुतालिया करते और अपनी सेहत का खास ख्याल रखते और दवाएं वगैरह से हमेशा परहेज करते। आखिर वक्त में मजबूरन कुछ दवाएं लेनी पड़ी, जब वो हैदराबाद में थे तो इंजेक्शन वगैरह भी उनको दिया गया। वो हरगिज उसे पसंद ना करते थे, मगर मजबूरी से कुछ इलाज किया गया और वहीं पर कुछ मसाइल पैदा हो गए। बायोप्सी की गई और 15 दिसंबर 1977 को हैदराबाद नर्सिंग होम
बशीर बाग में उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह अपने फजल और करम से उनकी मगफरत फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता करे, और हम सबको और हमारे अम्मी को जन्नत में उनका साथी बनाए। अल्लाह से यही गुजारिश है हमारी, आमीन या रहमान राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ये थे अजीज अहमद शहना साहब जो हमें अपनी तरफ से बता रहे थे कि नाना जान की शख्सियत कैसी थी। यकीनन नाना जान थे ही ऐसे। वो जहाँ होंगे, जिस बाग में होंगे, जो अबदी क़यामगाह होगी, उसमें उनके आबा व अजदाद भी होंगे, उनकी बीवियां भी होंगी, उनकी औलादें भी होंगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हुकूकुल इबाद बड़ी अहमियत रखता है, बंदों के साथ अच्छा बर्ताव। एंड ही वाज द लीडिंग मैन ड्यूरिंग हिज टाइम। लोगों को कभी उनसे कोई तकलीफ न हो, ये बात सबसे आगे होती, और जो उनसे मिलता यकीनन उन्हें चाहने लगता, उनकी सादगी को देख के, उनके अदब व अखलाक को देख के। आइए मुलाकात करते हैं हमारे मामून नजमुद्दीन शहना साहब से। मामू जान, आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने तासुरात, अपने ख्यालात बतलाएं नाना के बारे में। मोहतरम सामईन, अभी तक आपने बड़ी तफसील के साथ हमारे वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल हई साहब शहना के बारे में सुना। अब मैं अपने ख्यालात का थोड़ा बहुत इज़हार कर रहा हूँ। वालिद मोहतरम अपने सारे बच्चों को बहुत चाहते थे, और वो ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते थे, बड़े कमगो थे, मगर उनके हरकत और सकनात से मालूम होता था कि वो बच्चों से उन्हें बड़ी मोहब्बत है। एक दफा मैंने एक घर जो मुझे दिया गया था, हमारे पास रकम बहुत कम थी, मगर मैंने अल्लाह के नाम से उसको तामीर करना चाहा, तोड़ना शुरू कर दिया। तो वालिद साहब को मैंने नहीं बतलाया था, तो शाम में वो आते हुए देखे कि घर टूटा हुआ है। घर आए, मुझसे पूछा, बाबू, मुझे बाबू कहते थे, क्या तुमने घर तोड़ दिया है, गिरा दिया है? तो कहा मैंने ये काम किया है। तो उन्होंने जो लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं की, उन्होंने क्या कहा, आपने शहद के छत्ते को हाथ लगाया है, तो इसका मतलब ये है आप जो थोड़ा बहुत इस ताबीर के सिलसिले में परेशान हो जाए। तो आपके अखलाक, आपके किरदार, यादगिरी में सारे लोग उनसे वाकिफ थे। आपका लेन देन बिल्कुल सही, झूठ का उसमें सरे से कोई आपकी गुफ्तगू में कोई गुंजाइश नहीं होती, और वो उधार देने के कायल नहीं थे, माल वगैरह उधार देने के कायल नहीं थे, मगर जो कुछ करते वो ईमानदारी के साथ करते। ईमानदारी उनका वसफ था, खास वसफ था उनका ईमानदारी। और जो लोग लाके उनके पास अमानतें रखते थे, मगर उन अमानतों में आप लोग पूछते, भाई वो पैसे है ना साहब, उसमें से चेंज दे दीजिए। उन्होंने कहते नहीं, ये अमानत है, इसमें मैं चेंज भी नहीं दे सकता, चिल्लर भी नहीं दे सकता। इस तरह का एक इन्होंने विखार कायम किया था व्यापारियों में कि मोहम्मद अब्दुल हई साहब दबीर बहुत ईमानदार हैं और सही तरीके से बिजनेस करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं बाजार में। हमने भी बिजनेस किया है कम 50 साल तक, हम जानते हैं कि बाजार में कितने लोग जो धोखा देते हैं, कितने लोग झूठ बोलते हैं। और हमारे वालिद मोहतरम कभी झूठ नहीं बोला करते, झूठ से उन्हें बड़ी नफरत थी उनसे। और जो है तालिब इल्म में एक जमाने का एक वाक़या उन्होंने मुझसे बताया था, बड़ा दिलचस्प है, वो आपके गोशे गुजार करता हूँ। कि उन्होंने कहा कि मैट्रिक में मैंने इस सवाल के पर्चे में 8 सवालात थे, मैंने 5 हल किए। 3 जो है सवालात के जवाबात मैंने पढ़े थे, मगर मुझे याद नहीं था। तो मैंने उसे लिखा नीचे, सबसे मैंने लिखा, ये 3 जो सवालात मैं छोड़ रहा हूँ, हल नहीं कर पा रहा हूँ, वो तीनों मैंने पढ़े थे, मैंने उसे याद किया था, मगर अब ज़हन में नहीं है।
تو وہ کہتے ہیں بہت دنوں کے بعد مجھے وہ میرا پرچہ کسی کرانہ دکان پر ملا، تو میں نے دیکھا کہ یہ میرا پرچہ ہے، میں نے لیا تو دیکھا کہ وہ اس منتہن نے وہ جو میں نے جو سوالات نہیں لکھے تھے اس کے بھی انہوں نے نمبر دے دی، کیونکہ انہوں نے پڑھا تھا۔ تو انہوں نے بتایا اس طرح یہ واقعات جو ہے، کئی واقعات انہوں نے یہ رکھا۔ اور پھر وہ لوگ وہ آپ کیا ہے فضول خرچی سے سخت منع کرتے تھے، فضول خرچی کرتے بھی نہیں تھے، منع بھی کرتے تھے، مگر آپ صلاح رحمی کرتے، اور پھر یہ سب کام جو کرتے آپ پوشیدہ کرتے، کھلا کھلا نہیں کرتے۔ اور غریبوں کی مدد بھی، لوگ بولتے ہیں بھائی وہ دبیر صاحب جو کیا مدد کرتے ہیں، بہت سے لوگ بلا کے واپس دیتے کہ بھائی نہیں ٹھیک ہے آپ واپس مت کرو، اس طرح کی جو ہے آپ کا سلوک جو لوگوں کے ساتھ تھا۔ تو جاننے والے جب انتقال ہوا تو کئی لوگوں نے آپ کی تعریفیں کی، ایسا ہوا میرے ساتھ، ایسا واقعہ پیش آیا میرے ساتھ، ایسا ہوا میرے ساتھ، اس طرح کا بہترین سلوک دبیر صاحب نے کیا۔ یہ ساری باتیں جو ہے پورے جو عوام میں گشت کرتی رہتی تھی۔ آپ جو ہے بااخلاق، اور آپ کی اردو قابل تعریف، نیا ملنے والا جب آپ سے گفتگو کرتا تو سخت بہت زیادہ متاثر ہو جاتا، ارے بھائی یہ کہاں کی اردو بولتے ہیں کہ دلی، تو کہا ہاں یہ میرے والد محترم دلی کی اردو بولتے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کافی سال رکھا، 86 سال وہ زندہ رہے، اور جو ہے وہ پورے اخلاق و کردار کے ساتھ، اور بچوں سے بڑی محبت کے ساتھ، رشتہ داروں سے محبت کے ساتھ، بیٹیوں سے محبت، خاص کر اب بڑی بیٹی کو جو ہے وہ بڑی آپا کہتے تھے، سوریا بیگم رنگم بیٹ جو دی گئی ان کو جو ہے بڑی بیٹی کہتے تھے، اور ان سے بڑی محبت تھی، وہ اکثر جو ہے رنگم بیٹ بھی ان سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال آخر موت کا مزہ ہر ایک کو چکنا ہے، مجھے بھی چکنا ہے، آپ کو بھی چکنا ہے۔ وہ ایک دن آیا، اور اس دن ایک دن پہلے میں جو ہے وہاں حیدرآباد نرسنگ ہوم گیا تھا، تو والد صاحب نے کہا بابو آپ چلے جائیے یادگیر، دیکھیے ایک دن پہلے میں پہنچا تھا، کچھ خریدی، کپڑا وپڑا خرید کے آپ پہنچا، تو کہا نہیں آپ چلے جائیے بولے، تو مجھے بھیج دیا۔ دوسرے دن رات ہی میں جو ہے انتقال ہو گیا۔ انا للہ انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غریب رحمت کرے، آپ کی کوتاہیوں کو کرے، آپ کی اچھائیوں کو، آپ کے اچھے اقدار کو قبول کرے، اور جزائے خیر اللہ تعالیٰ بے حساب جو ہے اجر عطا فرمائے، اور آخرت میں جنت نعیم میں داخلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن۔ یہ تھے بابو ماموں جنہیں ہم کہتے ہیں نجم الدین شہنا صاحب۔ اس کے بعد ہم جو بھی یا جن کے پاس کچھ کہنے کو یادیں ہیں، بطور خاص کوثر انکل بھی یہاں کہیں دکھائی دیے تھے، سہیل خالہ بھی ہوں گی، شمو خالہ بھی ہوں گی، اور I can see سلمہ شہنا ہیئر۔ جی السلام علیکم، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میرا نام شعیب ہے، میں سلمہ شہنا کا چھوٹا فرزند ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچپن سے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بڑے نانا کے پورے خاندان میں، ان کی نسلوں میں جو محبت ہے اور جو خلوص ہیں ایک دوسرے کے لیے، وہ میرے بچپن سے ہی میں دیکھتا تھا کہ معاشرے سے بالکل الگ ہیں۔ وہ بالکل اپنے معاشرے میں دیکھنے کے لیے نہیں ملتا۔ تو یہ کہیں نہ کہیں بڑے نانا کی ٹیچنگز ہیں، ان کی سیکھ ہے، اور اگر میں اپنی زندگی میں کچھ امپلیمنٹ کرنا چاہوں گا تو وہ یہی بات ہے کہ میں اپنی نسلوں میں، اپنے خاندان میں یہ محبت اور خلوص برقرار رکھتا ہوں۔ بس یہی کہنا تھا مجھے۔ جی جی، یہ تھے شعیب خاطر صاحب، جو بتا رہے تھے کہ یہ اپنی فیملی میں یا اپنے بچوں میں، اپنی آگے کی جنریشن میں بھی یہی اخلاق و آدار ان تک دینا چاہیں گے، جو خاندان میں جو آپسی محبت تھی شہنا خاندان میں، بطور خاص عبدالحی دبیر نانا جان کے بچوں میں۔ اور میرے خیال سے ان کا جو تربیتی انداز تھا، ان میں نانی جان کا عمل دخل بہت زیادہ رہا ہے۔ یعنی نانی جان جو گائیڈنس دیا کرتی تھی اپنے بچوں کو،
नाना जान के पास जैसे आपने सुना कि वो सुबह 6 बजे जाते और रात 9 बजे आते, इतवार का एक दिन होता है जब दुकान बंद होती है और वो सबके साथ बैठते और कुछ बातें करते, और बातें वो भी सिर्फ मुख्तसर। अच्छा जैसे बाबू मामू ने बताया कि आपने शहद का छत्ता छेड़ा है, यानी मक्खियों को छेड़ा है आपने, यानी घर बनाने में जो अखराजात आएंगे, जो परेशानियां आएंगी, उस पे इंतबा वो यानी मैच करते हुए उन्होंने एक छोटा सा जुमला कह दिया। तो ये सारी चीजें जो फैमिली के अंदर हैं, अखलाक व आदात और जो तरबियत है, मेरे ख्याल से इसमें नानी का बड़ा हिस्सा रहा है। खैर, इज देयर एनीवन एल्स? और कोई हैं जो कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ कहना चाहूँगा। मुझे ये इंसिडेंट पूरा याद नहीं है, अगर किसी को अच्छी तरीके से मालूम है तो और उस पर रोशनी डाल सकते हैं। हुआ ये था कि जब पुलिस एक्शन हुआ तो बहुत सारे लोगों को जो है घर जायदाद लूट ली गई और बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ, माली और जानी नुकसान जो हुआ। तो मैं सुना हूँ कि नाना ने बहुत लोगों को पैसे दिए, शायद वो रकम थी 10 रुपए, ताकि वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। तो अगर इसके पास कोई और इन्फॉर्मेशन किसी के पास तो वो ऐड कर सकते। कौसर अंकल कुछ बोलना चाहेंगे? नाना जान अक्सर हफ्ते महीने में 1 या 2 इतवार की सुबह 8 साढ़े 8 बजे तिम्मापुर आया करते और अपने साथ कुछ बिस्किट चॉकलेट ले आते। यकीन जानिएगा उसका इंतजार होता था। वो देते, कुछ देर बैठते, घर का बना दही या रोटी खाते, फिर चलते, यानी आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम, सिर्फ अपनी बड़ी आपा को देखने, उनके बच्चों से मिलने आया करते। और बचपन में उनकी पीठ पे हमें बिठाते, क्योंकि उनकी रिहाइश ऊपर हुआ करती थी। तो पीठ पे उठा के जब ले जाते, सीढ़ियों पे चढ़ते, तो कहते गिरते भाई, गिरते भाई, हर कदम पे वो कहते गिरते भाई, और ले आके अपने कमरे तक हमें छोड़ते और कोई खाने की छोटी मोटी चीज दे देते और फिर वहां से विदा करते। आइए हम दावत देते हैं डॉक्टर शेख नजीर अहमद मदनी साहब को, जो नाना जान के जिब्रील थे, और उनसे गुजारिश करते हैं कि वे नाना के तर्ज कदम पे अगर कोई शख्स जिंदगी गुजारना चाहे तो उनके वो क्या अखलाक थे, रिश्तेदारों में किस तरह वो अपने रिश्तों को मजबूत रखा करते थे, और वो क्या तालीमात थी इस्लाम की जिन पे वो सख्ती से अमल किया करते थे, जिसे आप और हम हुकूकुल इबाद कहते हैं। एंड दैट इज व्हाट ह्यूमन राइट्स इज। ह्यूमन राइट्स क्या है? ये कब से शुरू हुआ है ह्यूमन राइट? जबकि हुकूकुल इबाद दिन अव्वल से शुरू है, 1500 साल से। और ऐसे ऐसे हुकूकुल इबाद हैं, आप देखें तो दंग रह जाएं, पढ़ेंगे तो ताज्जुब होगा। ये कोई चार्टर नहीं है 1 2 4 पेज का ह्यूमन राइट। कुरान को खोलें, अहादीस को पढ़ें, आपको अंदाजा होगा कि इस्लाम इज नथिंग बट ह्यूमन राइट्स। माँ बाप के क्या हुकूक हैं, बच्चों के क्या हुकूक हैं, रिश्तेदारों के क्या हुकूक हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, जानवरों के क्या हुकूक हैं, एनवायरनमेंट के क्या हुकूकुल्लाह जो है, अगर आप हुकूकुल्लाह में थोड़ी बहुत कमी बेशी कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, रऊफुर रहीम है, रब्बुल वदूद है, तो वो माफ कर सकता है, माफ करेगा। वो अपने बंदों को माफ नहीं करेगा तो फिर किसे करे? अल्लाह ताला के बारे में ये हमने सुना कि वो 70 माहों से ज्यादा अपने बंदों के हक में मोहब्बत रखने वाला है, और वो आपको सजा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। आपकी छोटी मोटी सारी गलतियां जिसे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे वो माफ कर सकता है, मगर हुकूकुल इबाद ये माफ नहीं होंगे आसानी से जब तक कि वो बंदा माफ ना करे। और नाना जान सख्ती से पाबंद थे हुकूकुल इबाद के बारे, ताकि अल्लाह के बंदों को कभी कोई तकलीफ पहुंचे ये उन्हें गवारा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हमें ऐसे नाना में, जिनके साथ बचपन का बहुत सा वक्त उनके साथ गुजरा, उन्हें देखते, उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुआ करती, सिर्फ कहते अस्सलाम वालेकुम नाना जान, दैट जॉब डन, और वो समझ जाते कि बच्चा है। कभी 2 पैसे थमाते, कभी 5 पैसे, और लेके हम निकल जाते। आइए तो चलते हैं हम शेख डॉक्टर नजीर अहमद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अहलन शेख। अल्हम्दुलिल्लाह सलातो वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। नाना के बारे में बात हो रही है, तो नाना के इंतकाल के वक्त जो है मेरी उम्र तकरीबन 5 या गालिबन ज़ोरा खला, नाना की वफात कौन से 1977 में है, तो 7 साल थी, क्योंकि मेरी पैदाइश 1970 की है। तो लेकिन इस थोड़े से अरसे में, जो सिर्फ 7 साल का अरसा है,
تو اس عرصے میں بہت ساری یادیں اور بہت ساری واقعات جو ہے میرے ذہن میں موجود ہیں. بہت سارے واقعات اس طرح موجود ہیں جو جیسا کہ میں آج بھی دیکھ رہا ہوں. یادگیر جب ہم آتے تھے تو نانا کے ساتھ مختصر سا وقت ملتا تھا، لیکن ان کی مختصر سی باتیں اور مختصر سے وقت میں بڑی مؤثر ہوتی تھیں اور ذہن پر نقش کر جاتی تھیں. خاص طور سے صبح کے وقت ہم وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے آنگن میں، تو وہ کٹے پہ بٹھا کے نانا آتے تھے اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ توس ہوا کرتے تھے، توس یا ڈبل روٹی. اور اس کے بعد وہ سب بچوں کو وہاں پہ لائن سے بٹھا کے پوچھتے تھے آپ نے منجن کیا، آپ نے منجن لگایا، اور سب سے جو ہے نا دانت دیکھ کر اس کے بعد ان کو ڈبل روٹی یا وہ توس جو ہے ان کو دیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ ہم اوپر چڑھتے تھے، ان کے جو حجرہ تھا اس حجرے میں جاتے تھے اور وہاں پہ ان کی ناس کی ڈبیاں وغیرہ لے کر ہم کھیلتے تھے. اور نانا جو ہے اس پہ کبھی بھی کوئی چیز کبھی اس پہ ناراض بھی نہیں ہوتے تھے، نہ اس کے اوپر کبھی غصہ کرتے تھے. اور جیسا کہ ابھی شاہد بھائی نے بتایا، تو یہ بھی ہم نے ہمارے نے دیکھا کہ وہ ہمیں اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر جو ہے تو سیڑھیاں اترتے ہوئے عام طور سے یہ جملہ ساتھ میں بولا کرتے تھے کہ گرتے بھائی اس طرح کہتے ہوئے لے کے جو ہے ہم کو اترا کرتے تھے. تو بہرحال نانا اسی طریقے سے تیماپور کے آنے کا بھی جو ہے نا ہمیں اچھی طرح یاد ہے. جب وہ آیا کرتے تھے ہر مہینے 1.5 مہینے ایسے کچھ عرصے کے اندر وہ آیا کرتے تھے. اور خاص طور سے میں نے جو ہے تقریباً 6 سال کی عمر میں یا کچھ جب میں نے تیرنا سیکھا تھا، جب نانا آئے تھے تو میں نے نانا کو بتایا یا غالباً امی نے بتایا کہ جو ہے مجھے تیرنا آتا ہے، میں تیرنا سیکھ گیا ہوں. میں نے خواہش کی کہ جو ہے نا آپ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیسے تیرتا ہوں. اس کے بعد میں لے کر گیا جو ہمارے گاؤں میں قریب میں باوڑی ہے، کنواں ہے جس کو کھڈی بوڑی کہتے ہیں، تو وہاں پر لے جا کر نانا آئے مجھے دیکھنے کے لیے، اور میں جو ہے وہاں پہ تیر کو ان کو بتایا اور نانا بڑے خوش ہوئے اور جا کے ہمارے امی سے انہوں نے کہا کہ جبریل تو جو ہے مچھلی کی طرح تیرتے ہیں. تو وہ مجھے عام طور سے ہمیشہ جبریل ہی کہہ کے بلایا کرتے تھے. جب سے ہم نے دیکھا وہ کبھی بھی مجھے نام سے نہیں پکارتے تھے، ہمیشہ جبریل کہا کرتے تھے. تو اس کی وجہ جو ہمارے امی بیان کرتی تھی کہ مجھے جبریل وہ جو انہوں نے نام رکھا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے امی اس عرصے میں جب میں ان کے پیٹ میں ہوا کرتا تھا تو کثرت سے سچے خواب دیکھا کرتی تھی، اور ہماری امی جو بھی خواب دیکھتی تھی وہ جا کے نانا کو سنایا کرتی تھی. اور جو اس کی تعبیر ہوا کرتی تھی عملی طور سے، تو یہ چیزیں نانا کو، کیونکہ وہ ہمیشہ نانا سے شیئر کرتی تھی اپنی چیزیں، تو نانا نے جو ہے نا اس وجہ سے ہماری امی سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جبریل آپ کو ان چیزوں کی خبر کرتے ہیں. تو اس کے وقت سے انہوں نے جبریل کہنا شروع کر دیا. تو ہمیشہ مجھے خیر یہ چند باتیں تھیں جو اس مختصر سے اس میں نے آپ کے سامنے چند چھوٹی چھوٹی متفرق باتیں نانا کے حوالے سے شیئر کی. اور یہ بھی ہے کہ نانا کا جب انتقال ہوا تھا تو اس وقت بھی اگرچہ کہ ہم چھوٹے تھے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے ابا نے اس موقع پر جو ہے جانے کے لیے کار لے کر آئے تھے، ایمبیسڈر کار جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور یادگیر پہنچے تھے. اور وہاں پر ہم نے جو دیکھا لوگ آئے تھے رو رہے تھے اور بہت ایک عجیب سا منظر تھا، لوگ سوگ میں تھے. تو ساری جو ہے نا یادیں جو ہے نا ابھی تک بھی ذہن میں موجود ہیں. بہرحال یہ بھی خاص طور سے میں یاد دلاؤں، عزیز ماموں بھی یہاں موجود ہیں، کہ اس موقع پر جب نانا کے انتقال اور تدفین کے بعد ایک خاص طور سے ایک بات نوٹ کی گئی کہ خوشبو خاص طور سے ہمارے امی کے ہاتھ میں اور عزیز ماموں کے ہاتھ میں جو ہے نا خوشبو آنا شروع ہوئی. اور حالانکہ سب لوگ گھر میں یہ باتیں کر رہے تھے، ہم اس وقت چھوٹے تھے، ہم سن رہے تھے کہ نہ کوئی یہاں پہ ہم نے گھر میں کوئی یہ لگائی گئی، نہ کیا کہتے ہیں اس کو اگربتی لگائی گئی، نہ کوئی خوشبو چھڑکاؤ کیا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا. لیکن یہ اس کے باوجود جو ہے یہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور یہ تقریباً 2-3 دن تک یہ باقی رہی، اور لوگ سونگتے تھے اس طرح. ہم بچے تھے، ہم دیکھتے تھے اور بھی لوگ جو بھی آتے تھے سونگتے تھے اس طرح ہاتھ لگا کے اور تعجب کا اظہار کرتے تھے. اور یہ غالباً جو ہے ان کی طرف سے جو ہے یہ ایک حسن خاتمے کی دلیل تھی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اور ہم نے اس وقت جو چھوٹے تھے ہم نے سنا تھا کہ لوگ یہ بھی بتا رہے تھے، ہم کی پرانی باتیں ہیں، عزیز ماموں تو موجود ہیں، وہ تو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، کہ عزیز ماموں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے بتانا کہ میرے والد جو ہے جنتی ہیں. تو شاید اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور یہ ایک نشانی مقرر کی کہ جو ہے نا یہ خوشبو آیا کر رہی تھی. تو جس سے جو ہے نا لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ان کی دعا کی قبولیت ہے اللہ، اور یہ اس بات کی اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہے کہ وہ جو ہے نا جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. تو بہرحال
یہ چند متفرق باتیں تھیں. باقی ہمارے نانا جو ہے عالم دین تھے بنیادی طور سے، عربی کے عالم تھے، عربی، اردو، فارسی، یہ تینوں زبانوں پر ان کو اچھا جو ہے اقتدار حاصل تھا اور بڑی مہارت رکھتے تھے، اور وہ بنیادی طور سے ان کا پیشہ درس و تدریس کا تھا. تو ان کے مکتبے میں، جو ان کے روم میں ایک چھوٹا سا مکتبہ تھا، اس مکتبے کے اندر بہت ساری کتابیں تھیں، جس میں صرف و نحو کی کتابیں تھیں، عربی صرف و نحو کی کتابیں تھیں، اور دیگر کتابیں عربی سیکھنے کی کتابیں، صرف و نحو. اور یہ بعض کتابیں وہ ہیں جو ہماری امی جب سیکھنا شروع کیے تو یادگیر سے اس مکتبے سے کچھ کتابیں وہاں سے بھی لے کر آئی تھی، نانا کے جو چھوٹے سے مکتبے سے لے کر آئی تھی، جس سے وہ فائدہ اٹھایا کرتی تھی، اس سے بھی. تو بنیادی طور سے ہمارے نانا جو ہے وہ عالم دین اور ایک مدرس تھے، اور بڑے مطلب بڑے کیا کہتے ہیں، مطلب قابل شخص تھے. جیسا کہ جو ہے نا ان کو جاننے والے جانتے ہیں، ہم نے بھی جو ہے نا دیکھا، کبھی بھی وہ اپنے لیول سے نہیں گرتے تھے، نیچے نہیں آتے تھے. حالانکہ ایک ایسے ماحول میں رہ کر جہاں پر ہر جگہ ایک مقامی ایک غلط اردو بولی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ برابر اپنی فصیح اردو استعمال کرنے پر اصرار کرتے تھے، اور کبھی بھی کسی سے بات کرتے ہوئے بھی وہ صوفیانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے تھے. کسی سے بھی بات کرتے ہوئے، چھوٹے لوگ ہوں، بڑے لوگ ہوں، کسٹمرز ہوں، رشتہ دار ہوں، کسی سے بھی بات کر رہے ہوں، لیکن وہ اپنا جو طریقہ کار ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے. وہ ہمیشہ اطمینان سے فصیح اور بلیغ جو ہے نا اردو ہی بولا کرتے تھے، مختصر جملے. تو یہ ان کی جو ہے شان تھی. اور بنیادی طور سے یہ بھی میں بتا دوں کہ جیسا کہ ہماری والدہ بتایا کرتی تھی، ہمارے نانا جو ہے بنیادی طور سے، بلکہ نانا کیا، نانا کے والد وہ سب سے پہلے اہل حدیث ہوئے تھے. ہمارے نانا کے جو غالباً ان کا نام، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو تصحیح کر دیں، یہاں پہ زہرہ خالہ بھی ہیں، عزیز ماموں بھی ہیں، باب ماموں بھی ہیں، سب ہیں. تو ان کا نام غالباً جلال الدین صاحب تھا. صحیح ہے؟ جی جی. ہاں. تو وہ اہل حدیث ہوئے تھے اور بہت پکے اور سچے موحد تھے. ایک ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف شرک پھیلا ہوا تھا، تو یہ سب سے پہلے موحد ہوئے تھے، اور اس پہ بہت سختی سے جو ہے نا وہ جمے ہوئے تھے الحمدللہ. تو انہی کی تربیت میں پھر نانا بھی جو ہے اسی طرح موحد ہوئے، اور اس پر انہوں نے الحمدللہ بچوں وغیرہ کی بھی جو ہے نا اسی طرح انداز میں جو ہے نا عقیدے کی بنیاد پہ تربیت کی. تو نانا بنیادی طور سے جو ہے رائچور کے اندر وہ تدریس کا پیشہ انجام دیتے تھے، وہاں پر مدرس تھے. تو وہاں پر جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ کوئی وہاں پر ایک دکان تھی، یا کوئی ایک دوسرے مدرس تھے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا، ہمارے امی بتایا کرتی تھی کہ وہ کہیں گئے چھٹی پہ، تو وہ بزنس کرتے تھے کہ کتابیں، کاپیاں وغیرہ، قلم وغیرہ بیچتے تھے. تو انہوں نے جو ہے نانا سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، آپ یہ کام کریں، اس میں فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہوگا. تو نانا نے جو ہے نا وہ کام شروع کیا. تو تدریس کے ساتھ وہ جو ہے فارغ اوقات میں کچھ اپنے پاس قلم، کتابیں، کاپیاں وغیرہ رکھتے بیچتے تھے. تو اس میں ان کو کافی فائدہ ہو. تو اس سے ان کے ذہن میں آیا کہ تجارت میں بہت زیادہ فائدہ ہے. تو آخر میں ان کے لیے جو ان کی نوکری تھی تدریسی، اس کی وجہ سے ان کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے تھے. تو انہوں نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ نوکری چھوڑ کے میں نا بزنس شروع کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس چھوٹے سے بزنس کے اندر ان کو کافی فائدہ ہو رہا تھا. تو انہوں نے وہ نوکری کو جو ہے استعفیٰ دے کر یادگیر میں آ کے انہوں نے ہمالیہ اسٹور کے نام سے جو ہے یہ دکان کھولی، جو یادگیر کی جو ہے سب سے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے مشہور اس وقت کے لحاظ سے سب سے مشہور اور غالباً سب سے پہلی جو ہے وہ اس طریقے کی اسٹیشنری کی دکان ہوا کرتی تھی. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں. اور جہاں تک ہمارے امی سے ان کا تعلق ہے، جیسا کہ ابھی باب ماموں نے بھی ذکر کیا، بہت زیادہ ان کو گہرا لگاؤ تھا، ہماری امی سے جو ہے بہت گہرا لگاؤ تھا. اور اسی لیے ہماری امی کہتی تھیں کہ نانا جو ہے کبھی بات چیت کرتے ہوئے ان سے کہتے تھے کہ ہماری امی کو خطاب کرتے، دشمن کہہ کر بات کرتے تھے. دشمن اس طرح ایک مرتبہ ہماری امی نے ان سے کہا کہ ابا جان آپ ایسا کیوں بات کرتے ہیں، دشمن کیوں کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں اس لیے کہتا ہوں کہ کہیں کسی میں ہماری محبت کو نظر نہ لگ جائے. میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ ہماری محبت کو نظر نہ لگ جائے. تو گویا وہ نظر سے بچانے کے لیے وہ جو ہے اس کو دشمن کا لفظ استعمال کر کے بات کیا کرتے تھے. تو بہت زیادہ جو ہے نا لگاؤ رکھتے تھے. اور ہماری امی بھی جو ہے نا ان سے غیر معمولی ان کا جو ہے لگاؤ اور محبت تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے یعنی نانا کے انتقال کے بعد مجھے یعنی ہماری امی تقریباً
یعنی 1 سال یا 1.5 سال کا عرصہ ہم دیکھتے تھے، چھوٹے تھے، ہر نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا رو رو کر دعائیں کرتی تھی نانا کے لیے جو ہے ہر نماز کے بعد ان کا معمول تھا کہ جو ہے نا وہ روتی تھیں اور اللہ دعائیں کیا کرتی تھی. تو اس طرح جو ہے نانا نے گہرے اثرات چھوڑے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا نانا کی جو ہے ابا جان کہہ کر سارے جو ہے نا ان کے لوگ ان سے جو شدید محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے ویسے اثرات چھوڑے، ذہنوں کے اوپر نقوش چھوڑے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے نا ویسی محبتیں ان کی نسلوں کے اندر جو ہے نا منتقل ہوئیں. اور ان سارے کاموں کے اندر ہماری جو نانی تھی تو وہ ان کی دست و بازو تھی. انہوں نے ہر طریقے سے نانا کا جو ہے نا بہترین طریقے سے ساتھ دیا. اور نانا جیسا کہ ابھی ہمارے شاہد بھائی نے بتایا وہ مشغول ہوا کرتے تھے، اور خاص طور سے جب سے انہوں نے بزنس شروع کیا تھا، ہم خود دیکھتے تھے جب یادگیر جاتے تھے کہ وہ ان کا ایک معمول تھا، ٹائم پہ جو ہے نا نکلتے تھے، صبح 7:30 یا ایسا 8 بجے دکان کھولنے کے لیے، پھر جاتے تھے، پھر دوپہر میں کھانے کے لیے آتے تھے، پھر اس کے بعد جاتے تھے. تو ان کا ایک مخصوص طریقہ کار تھا، ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوا کرتا تھا کہ وہ بچوں پر زیادہ ٹائم دیں. لیکن ہماری نانی جو ہے وہ پوری طرح بچوں کی جو ہے نا تربیت کرنے میں مکمل طور سے نانا کی شریک تھیں، اور انہوں نے جو ہے کوئی کوتاہی اس حوالے سے نہیں کی. تو نانا اور نانی ان دونوں نے بہت بہترین طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، اور بچوں کو اخلاق، دین، اخلاق اور دیگر جو ہے نا جو اچھی روایات ہوتی ہیں ان کو منتقل کرنے کی بھرپور کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس عمل کا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور ان کی اولادوں کو اور اولادوں کے اولادوں کو اور نسلوں کو ان کے لیے، ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. باقی یہ تو میں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں اضافہ کر دی ہیں، ورنہ مجھ سے جو کہنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کچھ اور ہی ہے. تو میں اس کو اختصار کے ساتھ چند باتیں پیش کر دیتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے یہ تو حقوق العباد کی جو اہمیت ہے، حقوق العباد کی اہمیت سے بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس یہ غلط تصور ہوگا کہ اگر کوئی یہ سمجھے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا تصور یا کسی انسان کے صالح ہونے کا تصور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ نماز اور روزے کا پابند ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تو وہ جو ہے نا صالح اور پرہیزگار ہے، متقی ہے. یہ کافی نہیں ہے. یہ تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، حق اللہ ہے، یہ صرف اتنا کافی نہیں ہے. بلکہ حقیقت میں صالح آدمی وہ ہے جو بندوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے، انصاف کا برتاؤ کرتا ہے، اور عدل اور احسان، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. تو کم سے کم چیز یہ ہے عدل اور انصاف، یہ کم سے کم چیز، اور اس سے ایک گنا آگے جانا ہے تو احسان کا مرتبہ آتا ہے. تو عدل یہ ہے کہ آپ جس کا جو حق ہے وہ اسے ادا کر دیں، نہ کم نہ زیادہ. اور احسان یہ ہے کہ آپ اس کے حق سے بڑھ کر اسے عطا کرتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ احسان ہوتا ہے. تو عدل اور احسان کا اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا. تو بہرحال تو حقوق العباد، بندوں کے حقوق ادا کرنا کسی انسان کے صالح ہونے کے لیے ضروری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ مفلس کس کو شمار کرتے ہو، تمہاری نظر میں مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ متاع. ہماری نظر میں ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، اور اس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، اس کو ہم مفلس کہتے ہیں. اور عربی لغت کے لحاظ سے یہ معنی بالکل درست ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَلَكِنْ يَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُمْ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میری امت کا حقیقی مفلس تو وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں اور اسی طرح روزے، زکوٰۃ وغیرہ دیگر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ میں اس طور سے آئے گا کہ اس نے کسی کو جو ہے نا گالی دی تھی، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھایا تھا، کسی کو مارا تھا،
تو اب یہ شخص آئے گا اور اس سے اس کی نیکیاں لے کر جائے گا، یعنی وہاں پر انصاف ہوگا۔ تو انصاف اس طرح ہوگا کہ جس پر اس نے ظلم کیا تھا تو اس کی نیکیاں لے کر اس میں کچھ حصہ اس کی ظلم کی مقدار کے مطابق نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ تو یہ شخص آئے گا، اس کی کچھ نیکیاں لے کر جائے گا، دوسرا شخص آئے گا، اس کی کچھ نیکیاں لے کر جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جہاں تک کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے جو گناہ ہیں، دوسرے اور مظلوم بچ گئے، ان کو ان کا حق نہیں ملا، تو ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا بھیانک انجام ہوا کہ اس کی نیکیاں، جو بہت ساری نیکیاں لایا تھا، تو وہ ساری نیکیاں بھی ختم ہو گئیں۔ کہاں گئیں؟ مظلوموں کے درمیان بانٹ دی گئیں۔ اور اس کے بعد نہ صرف ہے کہ نیکیاں ختم ہو گئیں، بلکہ گناہوں میں بھی اس کے گناہوں کا انبار بھی زیادہ ہو گیا، کیونکہ جو ہے نا وہ دوسرے مظلوموں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے گئے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آگے یوں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اس کو جو ہے نا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، والعیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ تو اس سے جو ہے نا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ حقوق العباد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور حقوق العباد پر عمل کرے بغیر کوئی صالح نہیں کہلا سکتا۔ تو صالح آدمی، نیک آدمی، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی وہی ہوتا ہے جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں، یا تو واجب حقوق ہوتے ہیں کہ جن کا تو ہر صورت میں ادا کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا، اور کچھ جو ہے نا مستحب حقوق ہوتے ہیں کہ اگر اس پر عمل کرے گا تو اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا، نہیں بھی کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو عدل اور احسان جو کہا گیا۔ عدل یہ تو واجب ہے، اگر عدل نہیں کرے گا، ناانصافی کرے گا، ظلم کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اگر احسان نہیں کرے گا تو احسان کرے گا تو نیکیاں ملے گی، نہیں کرے گا تو پھر جو ہے نا وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزوں کو بھی حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اچھا، اسی مناسبت سے میں یہاں پر چونکہ خاندان کے بہت سارے لوگ جمع ہیں، تو میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے اور ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص بھی اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی رشتہ داروں کے درمیان، صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے، رحیم کا مطلب ہوتا ہے رشتہ، صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں کو جوڑنا، یعنی ان سے جوڑ پیدا کرنا، تعلق قائم رکھنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے صلہ رحمی کے مفہوم میں آتی ہیں۔ تو صلہ رحمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ واجبات میں سے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ضرور صلہ رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی کرنا یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، یہ ایمان کے سے اس کا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ یہ فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ ضرور صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی کرنے سے دنیا اور آخرت کے فوائد، بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی آئے اور اس کی عمر میں یا اس کے چھوڑے ہوئے آثار میں برکت آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو دیکھیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ صلہ رحمی کرنے سے دو اہم فوائد حاصل ہوتے ہیں اخروی اجر کے علاوہ۔ پہلے تو یہ ہے کہ اولاد میں برکت، یعنی اس کے یعنی عمر میں درازی، اور اس کے چھوڑے ہوئے آثار میں برکت، یعنی یونسع لہ فی اثر، اثر کا لفظ آیا، بعض نے جو ہے نا اس کو عمر سے تعبیر کیا کہ عمر میں درازی ملے گی، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس کے جو آثار ہیں جن کو وہ پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا کرے گا۔ اچھا، یہ تو صلہ رحمی۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے رشتے کو بھی پیدا فرمایا، الرحیم جسے کہتے ہیں، رحیم کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے رشتے سے کہا، تو رشتے نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کو جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ، اور جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ۔ رشتے نے اللہ سے یہ مانگ کی کہ اللہ میری تیرے سے مانگ ہے کہ جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ، اور جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا ذالک لک، یہ چیز تجھے حاصل ہو گئی، یہ چیز میں نے تجھے دے دی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ صلہ رحمی کہتے کس کو ہیں، حقیقی صلہ رحمی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو اس میں بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور صلہ رحمی کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ پاتے۔ تو اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، کہ صلہ رحمی کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا اس کو نہیں کہتے جو بدلہ دیتا ہے، لیکن صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب سامنے والا اس کا رشتہ کاٹتا ہے تب بھی وہ آگے بڑھ کر اس کو جوڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا صلہ رحمی کا حقیقی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کی حصول کی نیت سے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، صلہ رحمی کرے، اگرچہ کہ سامنے والا جو ہے نا اس کے ساتھ نہ بھی کرے تب بھی وہ ان کے ساتھ ایسا کرے۔ تو یہ جو ہے نا صلہ رحمی کا حقیقی مفہوم ہے، کیونکہ یہاں پر آدمی جو ہے وہ صرف بدلہ دینا اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اونچے درجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا، آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں کیا کروں، میرے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں تو وہ میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، میں ان کے ساتھ جو ہے بردباری سے پیش آتا ہوں تو میرے اوپر جہالت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِّنَ اللَّهِ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، کہ اگر تو واقعی میں تیرا عمل ایسا ہے جیسا کہ تو بیان کرتا ہے، اگر واقعی میں تو ایسا ہے جیسا کہ تو بیان کرتا ہے، تو پھر گویا کہ تو ان کے منہ میں راکھ ڈالتا ہے، گویا کہ تو اپنے حسن عمل سے، اپنے اس اچھے طرز عمل سے گویا کہ تو ان کے منہ میں راکھ ڈالتا ہے، اور جب تک تیرا طرز عمل ایسا رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار فرشتہ تیری مدد پر لگا رہے گا، اور ولا يزال معك ظهير من الله ما دمت على ذلك، کہ ایک مددگار فرشتہ جو ہے جب تک تیرا طرز عمل ایسا رہے گا تیری حفاظت پر یا تیری تائید پر مقرر رہے گا۔ تو آج کل جو ہے ان چیزوں کی طرف جو ہے ان چیزوں کی طرف توجہ لوگوں کے اس جدید دور میں کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے ان احادیث نبویہ کو سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ جو ہے نا رشتہ داروں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، اور بندوں کے حقوق کے اندر یہ ایک اہم ترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ میں اس پر جو ہے نا اپنے ان چند متفرق کلمات کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ اور نفع رکھ دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آپ تمام حضرات سن رہے تھے ڈاکٹر شیخ نذیر احمد مدنی صاحب کو۔ یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی اس مفلسی سے بچیں جہاں پہ ایک بندہ ساری نیکیاں لانے کے باوجود، جس میں نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ سب ہے، پر حقوق العباد کا کھاتے سے وہ مفلس بن جائے گا اگر اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا پڑوسیوں کے ساتھ یا اپنے دوست احباب کے ساتھ یا اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ حق تلفی کی ہے، ناانصافی کی ہے یا زیادتی کی ہے۔ اور صلہ رحمی یہ بھی ضروری ہے، جب اس کا مفہوم آپ کو پتہ چلے تب صحیح معنوں میں صلہ رحمی کیجئے۔ آپس میں موجود جو بھی ناچاخی ہے یا وہ کیفیت نہیں رہی رشتہ ہونے کے باوجود، تو ایک بار غور کر لیجئے گا کیا لے جائیں گے ہم یہاں سے۔ ہمارے سامنے یہاں پہ جو بھی موجود ہیں ان کے سامنے ایک شخصیت ایسی عمدہ کردار کی مالک، مگر چلی چھوڑا پیچھے اچھی یادیں، خوبصورت لمحات جو ہمارے لیے مشعل راہ۔ نانی جان وہ بھی چلی گئی، بڑے ماموں وہ بھی چلے گئے، منجلے ماموں وہ بھی چلے گئے، چھوٹے ماموں وہ بھی چلے گئے، بعد رشید ماموں وہ بھی نہیں رہے۔ بڑی مامی کا بھی حال میں انتقال ہوا، منجلی مامی چلی گئی، چھوٹی مامی چلی گئی۔ اللہ منجلی مامی کو اور حیات دے، صحت دے، تندرستی دے، خوش رکھے۔ رشید ماموں کی اہلیہ ہم سے دور چلی گئی، اختر خالہ ہم سے دور چلی گئی، نجمہ خالہ کا تو کیا کہنا۔ یہ سارے جانے والے لوگ کیا ہمیں یہ نہیں یاد دلاتے کہ ہمارا بھی ایک دن معین ہے،
جب یہ احساس ہمیں ہونے لگے کہ ہمیں بھی لیٹنا ہے زمین تلے، تو پھر شاید ہمیں دنیا کی محبت یا اس سے لگاؤ اور رشتوں کے بیچ جو دراڑیں پیدا کرنے والے عنصر ہیں ان کا احساس ہو جائے۔ بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہدایت دے، جو بھی یہاں آج ہیں یا جو بھی آنے والی نسلیں ہیں۔ Let us pray for all of them۔ کچھ دعائیں ہیں جو اپنے ماں باپ جو گزر چکے ہیں ان کے لیے آپ ہر نماز کے بعد ایک اسلوب بنا لیں، ایک طریقہ بنا لیں، ایک عادت ڈال لیں۔ فرض نماز کے بعد آپ دعائیں کریں، جیسے قرآن کی ایک آیت جس کا حصہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین ہیں تو بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، والدین نہیں ہیں تو بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ عادت بنا لیں، تو جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد بھی آئے گا کہ بھیا مجھے بھی ایک دن گڈ بائی کہنا ہے اس لائف کو۔ ایک اور آیت، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں پہ آپ اپنے لیے بھی مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی طلب کرتے ہیں، اور ساری دنیا کے مؤمنین کے لیے بھی کرتے ہیں، جس میں آپ کے نانا بھی آ گئے، دادا بھی آ گئے، پڑ نانا پڑ دادا، دوست احباب رشتہ دار، ابن آدم تک کے سارے وہ مسلمان اس میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، اور اگر ہم کسی دوسرے کے لیے جسے ہم نہیں جانتے اس کے لیے بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو رب ذوالجلال کو کتنی خوشی ملے گی، اس کا اندازہ ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ ہم جو اچھائی کرتے ہیں یا لوگوں کے لیے جو دعائیں مانگتے ہیں یہ یقیناً ہمارے لیے ہی ہے اچھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں عطا کریں گے۔ ایک اور قرآنی دعا، رب اغفر لی ولوالدی، والدین کے لیے۔ تو دعائیں مانگنے سے، ان کو اذکار بنا لینے سے انشاءاللہ تعالی آپ بھی راہ راست پہ رہیں گے، ہم بھی راہ راست پہ رہیں گے، اور یہ ریمائنڈنگ کا سلسلہ چلتا رہے۔ دن میں 5 بار آپ کو یہ یاد آئے گا کہ بھئی مجھے بھی بہت مجھے بھی پکڑے گی، اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ غرور، وہ تکبر، وہ ساری چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کہ آپ کو آپ کے مرنے کی یاد آپ کو غرور و تکبر سے بچا لی۔ کاشف بھائی، بیک ٹو یو۔ جی میں جو ہے نذیر بھائی جان کا شکریہ کروں گا، بہت اچھا بولے ماشاءاللہ، جو ہے بہت اچھے پوائنٹس معلوم ہوئے۔ اور جو شعر تھا مبشر آئے ہیں جبریل کے بھائی، یہ شعر جو ہے ہماری ممی کو جو ہے صرف آدھا مصرع یاد تھا اس کا، اور ایک مصرع یاد نہیں تھا، تو مستور کے نوٹس میں لکھا ہوا تھا وہ، مگر وہ جو ہے پڑھے نہیں کیونکہ صرف ایک ہی مصرع یاد تھا اس کا، تو اچھا دکھا دیا، اور پہلا مصرع بھی اس کا مل گیا۔ ایک سیکنڈ۔ اور جو ہے میں شعیب بھیا کی جو ہے بات سے جو ہے اگری کرتا ہوں کہ جو ہے میں بھی جو ہے کبھی بھی جو ہے ہمارے خاندان میں جو ہے یہ جو ہے نانا کے خاندان میں کبھی بھی جو ہے کسی سے جو ہے ایسا بڑی لڑائی یا پھر جو ہے کبھی کسی جو ہے چیز کو نہیں دیکھا میں۔ ہمارے ممی جو ہے کبھی بھی اپنے بھائی بہن کی جو ہے لڑائی تو دور کی بات، کبھی پیٹ پیچھے جو ہے کچھ بات جو ہے ایک بات بھی نہیں بولے، پیٹ پیچھے جو ہے ایک بھی غلط بات یا پھر برائی جو ہے کچھ بھی نہیں بولے۔ تو جو ہے آئی اگری وتھ شعیب بھائی کی جو ہے۔ اور ایک قصہ بولنا چاہ رہا تھا میں، جو آصیہ باجی نے مجھے کل کہا، تو یہ ہے جو ہے نانا کے انتقال سے 1 مہینے پہلے جب جو ہے نجمہ خالہ یادگیر آئی تھی، تو جب جو وہ بامبے واپس جا رہی تھی، تو جب ٹانگے میں بیٹھ کر جو ہے اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی، تو ابا جان یوزولی جو ہے ان کے ابا جان نانا جان جو ہے ہر وقت الوداع کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے رہتے تھے، مگر یہ بار ایک چیز ڈفرینٹ تھی۔ یہ بار یہ ڈفرینٹ تھا کہ جو ہے وہ پیچھے بھاگے، ٹانگے کے پیچھے جو ہے بھاگے الوداع کرنے کے لیے۔ تو یہ بات جو ہے مجھے دل کو لگی کل سن کر، تو یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا میں۔ اور ایک
اور ایک بات جو آصف باجی بولے میں انکلوڈ نہیں کر سکا, بہت ساری باتیں ہیں جو میں انکلوڈ نہیں کر سکا کیونکہ جو ہے بہت لمبا ہو جا رہا تھا وہ, تو میں ایکسکلوڈ کرا. تو نانا کے جو ہے ایک سرونٹ تھے عبدالستار بلکہ, تو وہ سرونٹ جو ہے آصف باجی نے کہا, نجمہ خالہ نے کہا کہ جو ہے یہ بہت نیک آدمی تھے اور ہمیشہ جو ہے اپنی نظر نیچے رکھتے تھے اور ویری گڈ پرسن. گھر بھی آتے تو جو ہے نظریں نیچی ڈال کر آتے ہیں. تو نانا نے جو ہے ان کی جب شادی ہوئی تو جو ہے ان کی وائف کو جو ہے گولڈ رنگ دی گفٹ میں. اور پھر جو ہے جب جاوید بھیا پیدا ہوئے نجمہ خالہ کے بڑے بیٹے, تو نانا جو ہے چاہتے تھے کہ جو ہے ان کا نام عبدالستار رکھے, اپنے جو ہے اپنے جو ہے نوکر کے نام پہ, سرونٹ کے نام پہ. تو ایک سیکنڈ میں ان کو, اور ایک بات یہ بھی بولنا تھا کہ جو ہے نانا جو ہے جہیز کے بالکل خلاف تھے اور بولتے تھے کہ جو ہے جو بھی جہیز لیتا ہے میرے گھر پہ نہیں آنا, جو ہے میرے گھر پہ جو ہے دروازے میں نہیں گھسنا. تو یہ کچھ چند باتیں رکھنا چاہ رہا تھا میں. اور ایک چیز ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا میں, میرے کو معلوم ہے جو ہے جہاں خالہ بھی جو ہے یہ کال پہ ہے, آئی نو, میرے کو معلوم ہے جو ہے جہاں خالہ کے پاس بہت سارے اسٹوریز ہیں, تو ان سے بھی سننا چاہ رہا تھا میں. اگر وہ بول پائیں گی تو بہت خوشی ہوگی. جہاں خالہ السلام علیکم, اف یو آر دیر, ہیں کہیں آپ؟ میرا ٹیلی فون چھوٹا ہے. اور ایک بات میں بتا دوں, یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں زوم پہ ہوں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آپریٹ اٹ, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایڈریس اٹ. ان بچوں نے اتنی یعنی گزارش کی کہ ماننا پڑا. میں نے کہا لیٹس ڈو اٹ, اور میری بیگم نے بھی تھوڑا سا ساتھ دیا, کچھ اونچ نیچ کر کے کسی طرح سے مجھے بولنے کا لائق بنایا. جہاں خالہ اف یو آر دیر, آپ ہیں کہیں؟ I don't know where to see this. ام سلمہ یعنی یہ ہماری مجلی مامی ہیں. ام سلمہ ایک ہیں, یہ اگر ہماری مجلی مامی ہیں تو آپ سے بھی دو جملے ہم سننا چاہیں گے. آپ کا بڑا گہرا ساتھ رہا ہے کیونکہ آپ بہت عرصہ گھر کے اندر رہی ہیں, بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں کی طرح باہر نہیں رہی آپ. تو نانا جان سے ہر روز آپ کی ملاقات تو ہوتی رہی ہوگی, یاتیں بھی بہت ہوں گی آپ کے ساتھ. مجلی مامی اگر ہیں تو صفیہ بیگم, جویریہ بیگم, are you in a position to say something? ہماری زاہدہ مامی بھی ہیں غالباً, آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میرے خیال سے بابو ماموں کو آپ نے کم بولنے کا موقع دیا, تو پھر آپ بھی کچھ بولیے گا. ریاض بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اہلا وسہلا, آئیے. شعیب کی بات پر مجھے بات یاد آئی جی, جو دادا کے بارے میں انہوں بولے, جو خاندان کے بارے میں. میں اپنے والد صاحب کو دیکھا میں ادب کے بارے میں, جب بھی بڑے بھائی نجم الثاقب صاحب یا نجم الہدیٰ صاحب سے جب بات کرتے تھے, لکنت آتی تھی زبان میں, اتنا خوف سے بات کرتے تھے انہوں. ادب ویسا تھا ان کا. وہ احترام تھا, وہ احترام جی, تھا, احترام بڑوں کا جو تھا. احترام تھا وہ چیز تھی. جی جی جی. اور یہ سارے بچوں میں تھی, سارے بچوں میں اپنے بڑوں سے بات کرنے کا ایک احترام کے اندر موجود تھا, وہ بہت. جی
جی میں اپنے والد صاحب کا دیکھا سو میں وہ یاد تھا تو شعیب کی بات پہ شکر ہے آپ کو یاد ہے. بہت سے ایسے ہیں جنہیں یہ یاد بھی نہیں کہ بڑوں سے کیسے بات کی جاتی. جزاکم اللہ خیرن. ریاض بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی اور صاحب بولنا چاہیں گے؟ رائٹ. تو کاشف بھائی شل وی کلوز اٹ؟ جی کیا فہیم بھائی یو ہرڈ؟ آئی تھنک اٹس اباؤٹ 2 hours. 2 گھنٹے سے آپ لوگ ہمارے بیچ ہیں اور ہم تمام نانا جان کے بارے میں جاننے کا اشتیاق لے کے یہاں پہ آج آئے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، سنیں، ان سے ملیں. مگر یہاں پہ کوئی اپنے آپ کو دکھانے کو تیار نہیں ہے. سب وائس پہ ہیں تو دیکھنے کی تو بات نہیں. اور جہاں تک بات کرنے کی ہے اس پر بھی بہت کم تیار ہوئے ہیں. جو اکثر بولتے ہیں وہی بولتے ہیں. اور آج ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ اکثر خاموش رہنا پڑتا ہے، اور آپ نوجوان ہمیں مجبور کر رہے ہیں بولنے کے لیے. اینی وے that's right. Thank you very much Kashif bhai and Zafar bhai and Dr. Asiya and Dr. Sheikh Nazir. You had very excellent nasihat to everyone. Basically a very good reminder for all of us. اینڈ جیسے قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دہانی کیجئے، نصیحت کیجئے، بتلایا کیجئے، اس لیے کہ مومنین کو یہ فائدہ دیتی ہیں. جزاکم اللہ خیرن. آپ نے بہت ساری باتیں ہمیں سنائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو جو ہم نے سنی ہے آج، اچھے لفظوں میں، اچھی باتیں، دین کی باتیں، کام کی باتیں، جس میں ہم اپنے رشتہ داری کو، اب ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، ان تمام باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرن. تمام کا بے حد شکر گزار ہیں ہم عبدالحی دبیر شہنا مرحوم کے بڑے نواسے کی طرف سے آپ تمام کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Is that okay? Shall we close off? Dr. Asiya, is it Yes, okay? we can close off, Shall inshallah. shall I press leave? Yeah. Okay, great. Assalamu Khalifa alaikum. Umar Khattab, who wants to speak? Yeah, okay, go ahead. No. Okay, thank you شاہد بھائی. آپ کل ایک دن میں ایک دن کی نوٹس پہ آپ پریپئر کریں. جزاک اللہ خیر. Even I was in yesterday. میں سوائے کپڑے پہننے کے کوئی تیاری نہیں کیا بھائی. میرے پاس کوئی چیز نہیں. میں پہن لے کے بیٹھا تھا. میں اپنی صرف ایج کیلکولیٹ کیا بیٹھے بیٹھے کہ میں کتنے سال کا تھا جب نانا کا انتقال ہوا. بس That's it. Even I was in yesterday. تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کون ہوسٹ کرنا چاہیے، تو میں نے آپ کا نام بتایا. پتا نہیں آپ لوگوں نے مجھ میں کیا دیکھا. بولنے والے تو بہت ہیں یہاں پہ. ہینڈل کرنے والے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Who is this? السلام علیکم ایوری ون. میں عرفان بول رہا ہوں. عرفان شہنا. بس آپ بولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے. سن رہا تھا میں آپ سب کو. الحمدللہ آپ سب نے نا بہترین ہے نا خلاصہ، مطلب ساری چیزیں بتائی ماشاء اللہ. بس اینڈنگ نوٹ ہے نا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میری بھی کچھ یادیں ہیں دادا کے ساتھ. مجھے دادا جب فجر کی نماز کے بعد اکثر چائے پینے کے لیے لے کے جاتے تھے. چائے پیتے تھے وہ کہیں پہ قریب، گھر کے قریب دکان پہ، تو میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا.
تو اکثر وہاں پہ 10-15 منٹ بیٹھ کے، آدھا گھنٹہ کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ساتھ میں لے کے آ جاتے تھے مجھے. اور دادا کے کمرے میں اکثر میں جایا کرتا تھا جب وہ صبح کے وقت میں. تو وہاں پہ ان کی 2 چیزیں جو فیوریٹ تھی میرے لیے، وہاں پہ جو وہ دھارواڑ سے پیڑا لاتے تھے وہ ہمیشہ رکھا ہوتا تھا، اور شہد ہوتا تھا ان کے پاس بوٹل میں. اور وہ ادرک کا تو مربع بھی ہوا کرتا تھا. ہاں وہ بھی ہوتا تھا جی. تو اکثر شہد کے لیے جب بھی ہوتی تو دادا کے پاس جاتا، دادا دیتے تھے مجھے. اور فاروق اور میں دونوں ہوتے تھے. فاروق کو کبھی کبھی ہے نا وہ لیتے تھے ساتھ میں مولانا. تو یادیں تو بہت ہے، ویسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ ہے، پر اکثر ہم جب تک آپ دنیا میں تھے تو تقریباً ہر دن ہے نا ان کے روم میں جاتے تھے ہم، کمرے میں، اور ان کی باتیں سننے کو ملتی تھی. تھوڑا تھوڑا سا ابھی بھی خیال ہے، یادیں ہیں ان کی. ایک بار ان کی چہیتی بیٹی سوریا کے پاس مجھے لے کے گئے تھے دادا اور میں. مجھے یاد ہے ابھی بھی وہ ساری سینری یاد ہے کہ بس میں کھڑے ہو کے، بسز فل ہوتے تھے گورنمنٹ کی بسز، تیماپور کے لیے نکلے تھے ہم لوگ. دادا ایک کاٹن کی، شاید بھی آپ کو شاید ہوگا، کاٹن کی تھیلی ہوتی تھی، ایک موٹی سوتی تھیلی، ہاں وہ ہاتھ میں تھی. اور جیکٹ، دادا کی جیکٹ ہوتی تھی، واسکوٹ. اور میں اور دادا دونوں مطلب کھڑے ہو کے، ساری بس فل ہوتی تھی، کھڑے ہو کے تیماپور چلے گئے تھے. یادگیر سے کھڑے ہو کے بس میں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی. تو ان کی چہیتی بیٹی کے پاس جانا تھا ان کو، تو بولے چلو مجھے لے کے گئے. تو ایک بار ان کے ساتھ سفر ہوا تیماپور کا. تو ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. اور بہت ساری چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. یہ جو مین چیزیں تھی مجھے یاد ابھی بھی ہے. ہمیشہ سوچتا ہوں میں ان کے بارے میں، کبھی یاد آئے تو یہ چیزیں میرے سامنے آتی ہے. بہرحال سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، کاشف کو اسپیشلی. اور ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے سارے لوگوں کی دعا ان کو ہے نا ملے، کہ ہے نا ان کو جنت کے اونچا مقام ملے جنت میں. اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں بھی جنت نصیب کرے. جزاک اللہ خیر شاہد بیان. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کوئی لیٹ لطیف اور ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں. گوگلی گگلی. شکیل بھائی، از دس فرام قطر؟ شکیل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شکیل بھائی کیسے ہیں؟ خیریت؟ ویل آپ سے تو بس 14ویں کا چاند نہیں ہے، عید الفطر کا ہی چاند ہے آپ. اچھا تو سب کچھ بولے، لیٹ لطیف کا تو سن لیے، ابھی کچھ رہ نہیں. جب سے پوچھ رہے ہیں ہم بھائی کوئی ہے سب خاموش ہے. تو جب دی اینڈ ہو گیا اور ہم جانے کے لیے اپنا کلک کر رہے تھے تو اکثر لیٹ ہی آیا کرتے ہیں عرفان بھائی. اینڈ دیٹس the proof again. جزاکم اللہ. شکریہ شکیل بھائی. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایسا نمک. تو کاشف بھائی کیا کرنا پڑے گا ابھی اس کے لیے؟ بس اختتام کریے آپ. جی جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا جو بھی موجود تھے یہاں پہ، جنہوں نے سنا، سمجھا اور اپنی یادوں کو جنہوں نے تازہ کیا. ان تمام کے ہم شکر گزار ہیں. اور خاص کر کے کاشف بھائی اینڈ ظفر بھائی، ڈاکٹر آسیہ اینڈ آل دوز who extend their supports in preparation, in taking initiatives, in organizing, arranging this session. And it is wonderful one. اس میں جو ہے بغیر کسی تھیم کے بھی، بغیر کسی موقع مناسبت کے بھی، in order to have a family get together, we can join. If some of the ladies, the sisters, they doesn't want to come on videos,
एटलीस्ट आप लोगों के मोबाइल फोन में कैमरा तो होगा मगर आपने बंद रखा है, जिसमें हमें आपको देख के बात करने में जो बात होती थी वो आज नहीं है। मेरे सामने सब के सब चेहरे गायब हैं, ऐसे लगता है जैसे मैं अपने आप से ही बोलता हूँ, बात कर रहा हूँ। दैट्स इट, इंशाल्लाह सी यू सून। जब भी काशिफ भाई कहेंगे लेट अस मीट अगेन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।